اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات کی، اس رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ رات بڑی برکتوں والی ہے، بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی رفعتوں اور بڑی بلندیوں والی رات ہے۔ احباب گرامی، اس رات کی جو سب سے بڑی عظمت ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو چونکہ اس رات کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ جڑ گئی، اس رات کا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا، لہذا اس وجہ سے اس رات کو عظیم قرار دیا گیا، اس رات کو اس وجہ سے عظمت والا قرار دیا گیا کہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ایسی عظمت اور برکت والی کتاب ہے کہ جس کی بھی اس کے ساتھ نسبت ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس کو عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھائے۔ لہذا جس رات کا تعلق قرآن سے جڑا اللہ نے اس رات کو عظیم بنا دیا، اور جس شخص کا تعلق قرآن سے جڑا اللہ نے اس شخص کو بھی عظیم بنا دیا۔ فرمایا افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے کہ جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھائے۔ لہذا قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت والا قرار دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ والے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ اللہ والے کون ہیں؟ ارشاد فرمایا ہم اہل القرآن، جو قرآن والا ہے وہی اللہ والا ہے۔ یعنی جس کا تعلق قرآن سے جڑ گیا، جس نے اپنا تعلق قرآن سے پختہ کر لیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کا قریبی بن جاتا ہے۔ اور جب بندہ قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے تعلق کو قرآن سے پختہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے پر کس قدر انعام و اکرام فرماتا ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب امیر المومنین تھے، آپ کا خلافت کا زمانہ تھا، ایک شخص روزانہ آپ کے پاس آ جاتا اور آ کر کہتا کہ امیر المومنین مجھے کچھ عطا کیجیے، میں سائل ہوں، آپ سے مانگنے آیا ہوں، مجھے عطا فرمائیں۔ ایک دن جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس سے بازو سے پکڑ کر کہا کہ تم کیا روزانہ میرے دروازے پر آ جاتے ہو، روزانہ آ کر مجھ سے سوال کرتے ہو، روزانہ میں تمہیں دیتا ہوں، پھر آ جاتے ہو، پھر مانگتے ہو۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ آؤ میں تمہیں وہ دروازہ بتاؤں کہ جس دروازے سے عمر بھی مانگتا ہے۔ جب مجھے کسی چیز کی حاجت پیش آتی ہے تو جس دروازے سے میں مانگتا ہوں، آؤ ذرا تمہیں میں وہ دروازہ بتاؤں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کو بلا کر کہا کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو رب کا قرآن پڑھا کرو، رب کا قرآن پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری مشکلیں آسان کر دے گا۔ اللہ ہر وہ چیز تمہیں عطا فرمائے گا کہ جس کی تمہیں حاجت ہوگی۔ وہ شخص چلا گیا،
عرصہ گزر گیا وہ واپس نہیں آیا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک دن اپنے لوگوں سے کہا کہ بھئی کیا ماجرا ہے؟ وہ شخص جو روزانہ آ جاتا تھا، روزانہ سوال کرتا تھا، بڑا عرصہ ہو گیا وہ دروازے پر نہیں آیا، کہیں اس دن والے معاملے سے وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو صحابہ کرام نے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ نہیں، وہ ناراض نہیں ہوا، بلکہ پہلے تو وہ مانگنے آتا تھا، اب تو حال یہ ہے کہ اس کے دروازے پر لنگر چل رہا ہے، لوگ اس کے دروازے پر غرباء، مساکین، یتیم اس کے دروازے پر آتے ہیں، وہ انہیں کھانا کھلاتا ہے، اس نے تو بڑا اہتمام کر رکھا ہے۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا اچھا یہ ماجرا ہے، آؤ ذرا اس کی خبر لیں، پتہ کریں اتنی دولت اس کے پاس کہاں سے آئی، کہاں سے اتنا مال و دولت اس کے پاس آ گیا، کیسے اس نے اتنی دولت کما لی، جا کر اس کا پتہ کریں۔ آپ اس کے پاس پہنچے، اس نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا، آپ کے پاس سامنے بیٹھ گیا، آپ نے پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو تم روزانہ میرے دروازے پر آتے تھے، روزانہ آ کر سوال کرتے تھے، میں تمہیں دیتا تھا، آج تم نے اپنا لنگر کھانا کھول رکھا ہے، اتنی مال و دولت، اتنا مال تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، یہ رستہ آپ نے ہی مجھے بتایا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ روزانہ میرے دروازے پر آ جاتے ہو، آؤ تمہیں وہ دروازہ بتاؤں جس سے عمر بھی مانگتا ہے، تم نے مجھے کہا تھا کہ قرآن پڑھا کرو، اللہ تمہاری ساری مشکلیں آسان کر دے گا۔ وہ دن اور آج کا دن میں ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرماتا رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی برکت سے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے کہ میں اپنا پیٹ بھی بھرتا ہوں، مساکین کو، یتیموں کو اور غرباء کو بھی کھانا کھلاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کی برکت سے مجھے مالا مال کر دیا۔